نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ کون سا نفس ہے جسے اس امر کا اطمینان ہو چکا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقام پا چکا ہوں جس مقام پانے کے لیے مجھے تیار کیا گیا۔ نفس مطمئنہ کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اے نفس مطمئنہ، تیرا آخری ٹھکانہ تیری رب کی جائے پناہ ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ جا۔ ارجعی الی ربک، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اور وہ لوٹنے کا حال اور کیفیت کیا ہے کہ وہ نفس مطمئنہ اپنے پروردگار سے راضی ہے اور پروردگار اس نفس مطمئنہ سے راضی ہے۔ اور اس نفس مطمئنہ کے بارے میں فرمایا گیا، میرے بندوں کے جھرمٹ میں داخل ہو جا۔ اور یہ جو نفس مطمئنہ جن افراد کے جھرمٹ میں داخل ہوگی، وہ افراد کہاں پہ پائے جائیں گے؟ وہ جنت میں پائے جائیں گے۔ اگر آپ نے اس نفس مطمئنہ کی کوئی مثال دیکھنی ہے تو میں آپ سے کہوں گا، ہمارے برادر، ہمارے ہر دل عزیز ساتھی حافظ عمر فاروق صاحب نقشبندی مجددی نعیمی علیہ رحمہ کی ذات گرامی کو دیکھ لیں۔ ابھی قبلہ پیر رفیق مجددی صاحب آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ ان کا تعلق اپنے پیر خانے کے ساتھ تھا، بجا تھا، لیکن دوسرا تعلق میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا اس برخوردار کے اس تعلق کا جو اس کا اپنے مادر علمی کے ساتھ تھا۔ پیر خانے سے انہوں نے روحانی فیض حاصل کیا اور مادر علمی سے علمی فیض حاصل کیا۔ وہ علمی فیض بانٹتے بانٹتے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ مجھے کم و بیش براہ راست دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے 14 برس کا عرصہ ہو چکا، دینی تعلیم پڑھاتے ہوئے کم و بیش 30 برس کا عرصہ ہو چکا۔ 1993-94 سے دورہ حدیث کرنے کے بعد جامعہ نعیمیہ میں ہی تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرا کوئی شاگرد ایسا ہو جس کے جانے کے اوپر میری دل کی کیفیت اس قسم کی ہو جو میں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں۔ سینکڑوں شاگرد میرے ہوئے
اور پچھلے 14 برسوں میں دورہ حدیث میں کم و بیش 800 طلباء نے دورہ حدیث کی تعلیم ہمارے سے حاصل کی، لیکن حافظ عمر فاروق نعیمی علیہ رحمہ کا جو اپنے مادر علمی کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ، اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ رابطہ جانے کے بعد بھی رہا، ہمیں ایسی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ یہ رابطہ آپ کے وجود کو زندہ رکھتا ہے، یہ رابطہ آپ کے دل کو ڈھارس دیتا ہے، یہ رابطہ تعلقات میں مضبوطی لے کر آتا ہے، یہ رابطہ آپ کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ جو آپ سے پڑھ کر گیا ہے، جس نے آپ کے سامنے زانوہ تلمس طے کیا ہے، اس کے دل میں آپ ابھی بھی بستے ہیں، اور وہ آپ کے نام کی مالا چاپتا ہے، اور وہ اپنے مادر علمی کے ساتھ اسی طریقے سے محبت کرتا ہے جس طریقے سے وہ پہلے دن سے اس محبت کو شروع کیے ہوئے ہیں۔ کسی بھی شخصیت کے اور کسی بھی ذات کے دل میں جگہ پا لینے کی کچھ بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ بنیادی خصوصیات جس بھی شخص کے وجود میں ہوں گی، وہ دوسروں کے دلوں میں جگہ حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ایک جو سب سے اہم خصوصیت ہے، ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ جب بھی تم اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات کرو، چہرے پہ مسکراہٹ سجا کے ملاقات کرو۔ حافظ عمر فاروق نعیمی علیہ رحمہ کو ہم نے جب بھی دیکھا، ملاقات کرنے کے لیے جب بھی آیا، دوستوں کے ساتھ جب بھی اسے ملتا ہوا پایا، تو ہم نے یہی دیکھا کہ اس کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ بعض مسکراہٹ انسان بادل نخواستہ اپنے چہرے پر لے کر آتا ہے، اور کچھ مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے جو اس کے وجود کا وہ حصہ ہوتی ہے جو محبت کے بنیاد پر اور محبت کی بنا پر چہرے پر آتی ہے۔ اس کے چہرے کے اوپر آنے والی مسکراہٹ اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے پیر، اپنے استاد کی محبت کی بنا پہ آتی تھی، اور یہ محبت کی بنا پہ آنے والی مسکراہٹ جب انسان کے چہرے پر آتی ہے، وہ جس کے سامنے بھی اس کا اظہار کرتا ہے، وہ اس کے دل میں جگہ پا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے درگاہ ابو البیان علیہ رحمہ کے اوپر بندہ حاضر ہو رہا ہے، جب بھی اور مسلسل حاضر ہو رہا ہے، جب بھی بندہ اس درگاہ کے اوپر حاضر ہوتا، اس دن یا اس سے ایک دن قبل حافظ صاحب کا مجھے فون آ جاتا اور بڑی محبت سے مجھے کہتے، استاد جی کل تسی آ رہے ہو تو تسی میرے گھر بھی وقت دینا ہے۔ اور عجب سی بات ہے، ہر دفعہ میں ان سے یہ عرض کر دیتا کہ بیٹا ذرا جلدی ہے واپسی کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی وقت دیں گے۔ اور وہ کرتا کرتا وہ وقت آ گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو 2-3 گھنٹے کی اس کی مائیت ہوتی، اس میں دنیا بھر کے معاملات کو شیئر کر لیتا، اپنے ساتھ ہونے والی باتوں کو شیئر کر لیتا، مدرسے کے احوال کے بارے میں پوچھ لیتا، اپنے دوستوں کا ذکر کر لیتا، اور آئندہ آنے والے معاملات کے بارے میں مشورہ کر لیتا کہ میں یہ کم شروع کرنا ہے، ہم دوستوں تسی کریے کہ نہ کریے۔ بہت کم ایسے بچے، بہت کم ایسے نوجوان، بہت کم ایسی محبت کرنے والے، چاہنے والے میں نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ اور یہ وہی محبت ہے کہ آج ہمارے دارالعلوم کے
بورڈ آف گورنر میں سے ایک کا انتقال ہو چکا، ان کا جنازہ مجھے پڑھانا ہے، اس کے باوجود میں آج اس وقت یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یہ اسی محبت کی بنا پر ہے۔ میں چاہتا تو میں یہ عرض کر سکتا تھا کہ جی جنازے کا ہے معاملہ، میں نہیں آ سکوں گا، لیکن میں نے کہا نہیں، جو تعلق اس نے قائم کیا ہے اس تعلق کا یہ ملازمہ بنتا ہے، یہ لازم بنتا ہے کہ میں اس کا اظہار کرنے کے لیے یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اس نے اپنی عملی زندگی کتنی گزاری؟ 7 سال، 8 سال، 10 سال، یہ اس کی ٹوٹل عملی زندگی تھی، لیکن بڑی بھرپور عملی زندگی گزاری، دین کے لیے، مذہب کے لیے، مسلک کے لیے اس نے بڑی بھرپور اپنی زندگی کو بسر کیا۔ جس جگہ کے اوپر وہ موجود رہا، جہاں پہ وہ خطابت کرتا رہا، جہاں پہ وہ دین کا کام کرتا رہا، بڑی مضبوطی اور دل جمی کے ساتھ، پختہ قدم کے ساتھ اس نے دین کا کام کیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس طرح کے دین کی کام کرنے والوں پہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ احباب، آج اسلام کو، ہمارے مذہب کو، ہمارے مسلک کو اسی طرح کے مخلص دین کے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے، جو اخلاص کے ساتھ دین کے کام کو سمجھیں اور اس کے بعد اسے پھیلانے کے لیے جٹ جائیں۔ ہم دیکھتے ہیں مدارس پہ مدارس بنے چلے جا رہے ہیں، ہر سال مدارس میں آنے والے طلباء کی تعداد کثیر سے کثیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر سال ہر مدرسہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہمارے ہاں دورہ حدیث کرنے والے طلباء پچھلے سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ٹوٹل تعداد بھی ہمارے ہاں زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن یہ ذرا سوچئے کہ دین کا کام کرنے والے زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن دین کا کام اتنا نظر نہیں آ رہا۔ مسجدیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، مدارس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن دین کے مد مقابل بھی اسی رفتار سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے مخلص ساتھیوں کی ضرورت ہے جو اخلاص کی بنیاد پر، جو صرف للہیت کے لیے، جو اللہ کی رسول کی محبت کی خاطر آگے نکلیں، اور جہاں پر انہیں بٹھایا جائے، جہاں پہ انہیں کھڑا کیا جائے، وہ دین کے لیے اپنا سب کچھ، تن من دھن سب کچھ وہاں پہ نچھاور کر دیں۔ اگر دین کی بقا ہے تو ہمیں ایسے ہی ساتھیوں اور ایسے ہی افراد سے ملے گی۔ احباب، دین کسی چھاپ کا نام نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول کے ان احکامات کا نام ہے جو مجھے، آپ کو، جتنی یہاں پہ موجود ہے، سب کو اپنی زندگی میں اپنا لینا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اس کے جنازے میں، آج چہلم کا ختم ہے، چہلم کے ختم میں اس کے بعد آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام ہوں گے، ماضی میں پروگرام ہوئے، بغیر کسی چھاپ کے اس سے محبت کرنے والے یہاں پر موجود ہیں، پہلے بھی موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے جو دین کا اخلاص کی بنیاد کے اوپر کام کرتا ہے اسے کسی چھاپ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے اوپر چھاپ لگتی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی لگتی ہے۔ اس نے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا، اور آج اس کا ثمرہ ہمارے سامنے ہے کہ پہلے دن اس کی وفات سے لے کے آج تک اس سے محبت کرنے والے افراد اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے اس جیسا مخلص بندہ نہیں دیکھا۔ احباب، عمومی طور پہ ہم کسی کے جانے کے بعد اس کی اچھائیوں کو بیان کرتے ہیں، اس کے اخلاص کا ذکر کرتے ہیں، اس کے اعمال حسنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تھوڑا سا کسی کی زندگی میں اس کو اپریشیٹ کر دیا جائے تو وہ دین کا کام اس سے زیادہ بڑھ کے کرنے لگ جائے گا۔
ہمیں اپنی اس عادت کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی آپ کسی کو دین کا کام مخلصی کے ساتھ ہوتا ہوا دیکھیں، آپ اسے ضرور اپریشیٹ کریں۔ اس کا دل بہت بڑا ہو جائے گا، اس کا وجود توانا ہو جائے گا، اور وہ اپنے تئیں یہ محسوس کرے گا کہ یار میرے پیچھے کھڑے ہونے والے اتنے افراد ہیں، تو مجھے اور زیادہ دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ دین کے کام میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بھی دیکھ لیجئے۔ آپ ہمیشہ اپنے صحابہ کرام کو پرووک کرنے والے، ان کو کور کرنے والے، ان کو آگے بڑھانے والے، دین کے میدان میں ان کو پیٹھ ٹھونکنے والے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، مجتہد صحابی، وہ مجتہد صحابی جنہیں ان کی نوجوانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا والی بنایا۔ 38 سال کی عمر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب طاعون کی وبا آئی، اس میں آپ کا انتقال ہوا، اردن میں آپ کا مزار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوجوانی کے عالم میں 22-23 سال کی عمر میں، اب آپ تصور کر لیں یہ 22-23-24 سال کی عمر کتنی عمر ہوتی ہے، یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور سوال 3 کیے۔ پہلا سوال کیا، جب تم فیصلہ کرو گے تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ پھر سوال کیا، پوچھا قرآن میں نہ ملے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو، آپ کے قول کو سامنے رکھ کر فیصلہ کروں گا۔ پھر آپ نے پوچھا اگر تجھے میری سنت قول میں سے بھی کچھ نہ ملا تو پھر کس طرح فیصلہ کرے گا؟ تو انہوں نے عرض کیا اجتہد برائہی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ اب دیکھیے یہ 24-25 سال کی عمر کتنی بڑی عمر ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا اپنے صحابہ کرام میں سے ہیرا نکال کے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، جو یہ کہہ رہا ہے قرآن سے نہ ملا، حدیث سنت سے نہ ملا تو میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا۔ اور ظاہر بات ہے جو صحابہ کرام کی رائے ہے وہ اجتہاد اور قیاس کے پر مبنی ہونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے صحابہ کرام کو آگے لایا کرتے تھے، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مواقع فراہم کیا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ حسین عمل بھی رہنا چاہیے کہ جب ہم اپنے حلقہ احباب میں اس طرح کے افراد، اس طرح کے بچے، اس طرح کے نوجوان دیکھیں تو ہم انہیں مواقع فراہم کریں آگے بڑھنے کے، آگے لانے کے، کیونکہ اس طرح کے مواقع آپ فراہم کریں گے تو وہ آگے چل کے مضبوط اور توانا بن پائیں گے، اپنی سپیس بنانے میں کامیاب ہوں گے۔ اور سپیس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کا کام کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ بابا جی وقار، ہمیں اپنے من حیث المجموع، میں اپنے آپ کو بھی اس میں لیتا ہوں، من حیث المجموع ہمیں اپنے ان رویات میں تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ، جب کوئی دین کا کام کرنے لگتا ہے تو ساتھی کہتے ہیں کہ اب یہ اس نے شروع کر لیا ہے، اب یہ اکیلا کرتا رہے کام، کبھی بھی اس کے مد و معاون نہیں بنیں گے، کبھی بھی اس کے بازو نہیں بنیں گے، کبھی بھی اس کا ساتھ دینے والے نہیں بنیں گے۔ اسے ہم نے دین کا کام کرنے کے لیے میدان میں لا کے تنہا چھوڑ دیا، چل گئی، شروع ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا خلاصہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ تمہاری کیفیت ان حالتوں سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، تم علم دین حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ نمبر 2، تم علم دین پھیلانے والے بن جاؤ۔ نمبر 4، تم علم دین حاصل نہیں کر سکتے، پھیلا نہیں سکتے تو علم دین پھیلانے والوں کے مصاحب بن جاؤ، ان کے ساتھ دینے والے بن جاؤ۔
اور اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو علم دین پھیلانے والوں کے تم مالی طور پہ امداد کرنے والے بن جاؤ، تاکہ وہ علم دین پھیلانے کا جو کام کر رہے ہیں اس میں انہیں کہیں پہ رکاوٹ نہ آئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ بھی فتاوی رضویہ میں علم دین کی تعلیم و ترویج اور اشاعت کا پورا ایک میکینزم پیش کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب دین کا کام بھی درہم اور دینار سے ہوگا۔ اوائل اسلام میں دین کا کام اخلاص کی بنیاد کے اوپر، دین کا کام للہیت کی بنیاد کے اوپر۔ آپ دیکھیے اصحاب صفہ کو، 40-50 صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر قیام پذیر ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر وارڈر مقرر کیا، پوسٹل وارڈر۔ صحابہ کرام کی طرف سے تحائف آتے کھانے پینے کے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے ان تحائف آنے والے کھانے پینوں کو ان صحابہ کرام میں تقسیم کرنا ہے برابری کی بنیاد کے اوپر۔ وہ جو صحابہ کرام علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، وہ اپنا سب کچھ علم دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، چھوڑ کے علم دین سیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں جناب اپنے بیٹے کو، اپنی بیٹی کو علم دین کے لیے آپ وقف کر دیں تو جواب ملتا ہے اچھا اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ ارے اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کے رسول کی محبت مل جائے، اور ان بچوں کے علم دین سیکھنے کی وجہ سے تمہاری عاقبت سنور جائے، تمہاری آخرت اچھی اور بہتر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ ان علم دین سیکھنے والے بچوں کی وجہ سے تمہارے لیے ختم و درود کا اہتمام ہو جائے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا چیز ہے؟ احباب، وقت وہ آ چکا ہے کہ آپ یونیورسٹیوں میں جا کے دیکھیں، نوجوانوں سے ملاقات کریں تو نوجوان تو ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو کہ نعوذ باللہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ الحاد پھیلتا چلا جا رہا ہے، جتنی تیزی کے ساتھ الحاد پھیل رہا ہے اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں اس الحاد کو روکنے کے لیے ایسے مخلص طلباء اور ایسے مخلص نوجوانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ احباب، اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو حدیث مبارکہ کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، جتنے یہاں پہ احباب تشریف فرما ہیں وہ یہ دل میں سوچیں کہ ان 4 حالتوں میں سے اس کی حالت کیا ہے، اور ان 4 حالتوں سے اس کی حالت باہر نہیں ہونی چاہیے۔ یا وہ علم دین پھیلانے والا بن جائے، یا علم دین سیکھنے والا بن جائے، یا ان کا مصاحب بن جائے، یا ان کی امداد کرنے والا بن جائے، تاکہ دین کا کام اسی طریقے سے رواں دواں ہوتا ہوا نظر آئے، اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے۔ احباب، جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں اس طرف اشارہ بھی کر دیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ تمہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جو علم دین کا راستہ ہے یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، مشکل راستہ ہے۔ اس کے اوپر ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنی ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنی ہے۔ علم دین کے راستے پر چلنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والوں کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، دین کو آگے پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور جہاں کہیں انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں اور حق کا راستہ بھی دکھلاتے ہیں۔ جو علم دین کا سچا محبت کرنے والا ہوگا، علم دین پہ خود بھی چل رہا ہوگا، دوسروں کو بھی چلا رہا ہوگا، وہ ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کرنے کا طریقہ سمجھاتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں۔ آج ہم سب یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، عمر فاروق صاحب کے والد گرامی کو دلاسا دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں، ان کے ڈھارس بندھانے کے لیے موجود ہیں۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں آپ نے صبر کیا اپنے بیٹے کے جانے کے اوپر، جس طرح آپ صبر کر رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اپنے بھائی کے جانے کے اوپر صبر کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام ہے
اور یہ حق پیغام ہے، جس طرح قبلہ پیر صاحب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جو بھی یہاں پہ نفس آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے جلدی چکھے چاہے وہ دیر سے چکھے، اس نے لازمی طور پہ چکھنا ہے۔ یہ حق بات ہے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، اس سے کوئی روبردانی نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر بندے نے تسلیم کرنا ہے، اور صبر کے ساتھ تسلیم کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ اجر دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی عطا ہوتا ہے، اور آخرت میں اس مقام و مرتبے کی صورت میں عطا ہوتا ہے جس کا بندے نے تصور نہیں کیا ہوتا۔ میں یہ بات کر رہا تھا کہ اپنے بچوں کو علم دین کی طرف لے کر آئیے۔ انسان قبر کے اندر موجود ہے، اسے انعام و اکرام ملتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سوال عرض کرتا ہے کہ یہ انعام و اکرام کہاں سے ہیں؟ بتایا جاتا ہے تیرے بچوں کی طرف سے ہیں، بتایا جاتا ہے تیرے ساتھیوں کی طرف سے ہیں، بتایا جاتا ہے تیرے دوستوں کی طرف سے ہیں جنہوں نے تیرے لیے یہ انعام و اکرام بھیجا۔ اور وہ انعام و اکرام کیا ہے؟ وہ انعام و اکرام اسی قسم کی ایصال ثواب کی پروگرام اور تقریبات کی صورت میں ہے، وہ اسی طریقے سے صدقات جاریہ کی صورت میں ہے، وہ اسی طریقے سے علم نافع کو آگے پھیلانے کے عمل کی صورت میں سے ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ نمبر 1 اولاد صالح۔ اولاد صالح کا عمل انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ نمبر 2 صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ ایسا صدقہ جو اللہ کی راہ میں اس طرح لگا دیا کہ جس کا نفع مسلسل چل رہا ہے۔ جیسے حضرت سعد نے اپنی والدہ کے نام پہ ایک کنواں وقف کر دیا، جب تک کنواں چلتا رہا لوگ پانی پیتے رہے، حضرت سعد کی والدہ کو ثواب پہنچتا رہا۔ اور پانی تو آج بھی نایاب بنتا چلا جا رہا ہے کہ آج ہمیں صاف پینے کے پانی کے لیے فلٹر پلانٹ لگانے پڑ رہے ہیں، اور نہ صرف لگانے پڑ رہے ہیں بلکہ انہیں مسلسل چلانے کے لیے بھی ہمیں بار بار صفائی کرنی پڑتی ہے، اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ صدقہ جاریہ ہے یہ۔ اور علم نافع، عام طور پہ علم نافع کا تصور یہ کیا جاتا ہے کہ یہ علم نافع وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہے، لیکن محدثین آگے یہ بات کرتے ہیں کہ ہر ایسا علم نافع کی کیفیت اختیار کر جاتا ہے جو جس بچے کو دیا جائے وہ بچہ اس علم نافع سے حلال روزی کمانے پر قادر ہو جائے، اپنے آپ کو حرام سے بچا لے۔ بچے کسی جگہ پڑھ نہ رہے ہوں، گلی محلوں میں کھیل رہے ہوں، ان کی صحبت خراب ہو جائے تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بدماش بن جاتے ہیں، اٹھائی گیری بن جاتے ہیں، چور بن جاتے ہیں، جیب کترے بن جاتے ہیں۔ اگر انہی بچوں کو پکڑ کے کوئی ہنر سکھا دیا جائے، انہی بچوں کو پکڑ کے کوئی ایسا ہنر ان کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے جس کے ذریعے سے وہ حلال رزق حاصل کرنے پر قادر ہو جائیں، تو ایسا کرنے والا بھی علم نافع دینے والا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ماجور ہوگا۔ احباب، ہمیں اپنے اطراف میں دیکھنا ہے اور ان علوم نافع کو بڑھانے کی ضرورت ہے، جو کہ دین کی صورت میں ہیں، جو کہ ہنر کی صورت میں ہیں، جو لوگوں کو سٹینڈ کرنے کی صورت میں ہیں۔ میں زیادہ گفتگو نہیں کر پاؤں گا، جس طرح نے پہلے عرض کیا کہ مجھے واپسی جلدی کرنی ہے، میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ حافظ عمر صاحب کے والد بزرگوار اس تکلیف کی گھڑی میں اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، ہم ان کے بازو ہیں، ہم ان کے بچوں کی طرح ہیں، وہ ہمارے بھائیوں کی طرح تھا، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حافظ عمر فاروق صاحب کے زندگی کے اندر جتنے بھی انہوں نے اعمال حسنہ کیے، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ الہ العالمین آخرت کی سفر کو ان کے لیے آسان کر دے، اور پیچھے رہ جانے والوں کے لیے جو ان کی یاد دلوں میں ہے،
اس تڑپ کی بنیاد پہ ان کے لیے صدقات جاریہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔